سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس وقت لوگ ننگے ہو کر طواف کرنے کو ثواب کا باعث سمجھتے تھے۔ کس طرح، آئیے جانتے ہیں اور جھانکتے ہیں تاریخ کے آئینے میں۔ آج کے اس ویڈیو کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ ویڈیو کے آخر میں بتایا گیا ہے، لہٰذا ویڈیو کو پورا سنیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو توحید کا مرکز بنایا۔ ان کی تعلیمات کا نچوڑ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جائے، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ جب عرب جاہلیت کے دور میں داخل ہوئے تو حج کی اصل روح گم ہو گئی۔ حج اب عبادت نہیں بلکہ رسم، فخر، شرک اور خود ساختہ طریقوں کا مجموعہ بن چکا تھا۔ اس مضمون میں ہم کچھ تاریخی واقعات کی روشنی میں اس دور کی گمراہی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ سلسلہ حج کا آغاز بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000 سال قبل ہوا اور یہ کسی نہ کسی شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک جاری رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقرر کردہ حج کے طریقوں میں تحریف اور تبدیلی کی جانے لگی اور بالآخر حج ایسی بے بنیاد رسموں کی صورت اختیار کر گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی روح سے قطعاً مختلف تھی۔ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر ان تحریفات کا ذکر کیا ہے۔ رسوم میں ایک رسم جسے زمانہ جاہلیت کے عربوں نے اپنے ہاں بطور خاص رواج دے رکھا تھا، احرام باندھنے سے متعلق تھی۔ اہل عرب جب حج کے ارادے سے احرام باندھ لیتے تھے، اگر اس کے بعد ان کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی تو وہ اصل دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے گھر کی پیچھے کی دیواریں پھلانگ کر یا گھر کی پیچھے کی دیوار میں کھڑکی یا روشن دان کے راستے سے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے اور اپنے اس فعل کو مناسک حج کا حصہ اور عبادت تصور کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حج مکمل ہونے سے پہلے گھر کے دروازے سے داخل ہونا ان کے حج کو ناقص کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس بلا جواز رسم کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 189 ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی سیدھی رسموں کے بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روح سے نیکی تو اللہ کے ہاں تقوی کا نام ہے اور گھر کی پیچھے کی دیواروں کو پھاند کر اندر داخل ہونا یہ محض توہمات کے ذیل میں آتا ہے جو نیکی کے کسی تصور سے ہرگز تعلق نہیں رکھتا۔ قرآن حکیم نے اس طرح نیکی کا اصل الاصول بیان فرما کر ان بیہودہ اور لغو رسوم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ عربوں کے دور جاہلیت کی ایک اور رسم حج اور عمرے سے متعلق تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کی ادائیگی یکجا نہیں ہو سکتی۔ اس غلط عقیدے کی بنا پر انہوں نے حج اور عمرے کے لیے الگ الگ مہینے مقرر کر رکھے تھے جس کے لیے وہ جدا جدا سفر اختیار کرتے۔ اس سے دور دراز کی مسافت طے کر کے آنے والے لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسلام کی آمد کے بعد اس خود ساختہ رسم کو منسوخ کر دیا گیا اور ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنے کی ہر ایک کو اجازت مل گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 158 کہ چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کرے۔ اسی طرح ایک غلط نظریہ اور تصور زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں جڑ پکڑ چکا تھا جس کی روح سے انہوں نے اپنے اوپر حج کے سفر کے دوران زادِ راہ ساتھ لے جانے کو حرام قرار دیا تھا۔
وہ حج کے لیے جب سفر پر نکلتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے اور دوسری ضروریات کا سامان لے جانا اپنے نام و نہاد تقوی کے منافی سمجھتے تھے، لیکن قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے بنیاد اور لغو تصور کا راز کھول دیا۔ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں کہ حج کے چند مہینے متعین ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ تو عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ کرے، نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زاد راہ کے بارے میں بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے، بہتر زاد راہ ہے۔ ان رسموں کے علاوہ اہل عرب میں ایک ایسی رسم تھی جو کہ بہت زیادہ شرمناک فعل تھا، اور وہ یہ تھا کہ کعبے کا طواف عرب کے لوگ ننگے ہو کر کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے اس فعل کو مذہبی تقدس کا درجہ دے رکھا تھا۔ عورتیں بھی اس شرمناک فعل میں مردوں کے ساتھ شامل تھی، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتی اور کہتی جاتی کہ کوئی ہے جو مجھے عاریتاً ایک کپڑا دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں، پھر کہتی آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری کھلی رہے گی، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہیں کروں گی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 اسی بارے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ بد رسم فتح مکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ختم کی گئی۔ بعض روایات کے اندر یہ مضمون اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے دور میں حج کرنے والوں میں سے بیشتر افراد بیت اللہ کا طواف برہنہ حالت میں کرتے تھے۔ عورتیں ایک معمولی سی لنگوٹی باندھتی تھیں جبکہ مرد بالکل برہنہ ہوتے تھے۔ ان میں سے کسی کو قریش مکہ بیت اللہ کے مجاورین میں سے اگر کوئی کپڑے دے دیتا تو وہ پہن لیتا تھا، ورنہ بے لباس ہو کر طواف کرنے کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اور جب ان سے معلوم کیا جاتا کہ تم برہنہ ہو کر طواف کیوں کرتے ہو تو وہ یہ کہا کرتے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم برہنہ ہو کر طواف کرتے ہیں۔ اور بعض روایت میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ حج کرنے کے لیے عرب کے لوگوں کے علاوہ دور دراز سے قبائل، مسلم، کافر، مشرک، ہر طرح کے لوگ حج کیا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے جن کپڑوں میں گناہ کیا ہے وہ کپڑے پہن کر ہم طواف نہیں کر سکتے، اور نہ ہی قریش کے لوگ ان کو ان گناہ آلود کپڑوں میں طواف کرنے دیتے تھے، اس لیے وہ کپڑے اتار کر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اگر قریش کے لوگ جو وہاں موجود ہوتے تھے ان کو اگر کپڑے دے دیتے تو وہ کپڑے پہن کر طواف کرتے، ورنہ ننگا ہو کر ہی طواف کیا کرتے تھے۔ اہل مکہ کا عقیدہ تھا کہ عام کپڑے پہن کر طواف کرنا گناہ ہے، کیونکہ ان کپڑوں میں وہ گناہ کرتے رہے۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس قریش کا دیا ہوا کپڑا نہ ہوتا تو وہ ننگے ہو کر طواف کرتا تھا۔ ایک عورت خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کر رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی، آج میرے جسم کا کچھ یا سارا حصہ ظاہر ہوگا، اور جو ظاہر ہوگا وہ میں کسی کے لیے حلال نہیں سمجھتی۔ یہ واقعہ جاہلیت کی انتہا اور حج کی روح سے بیزاری کی علامت ہے۔ لیکن سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ذریعے سے حج میں یہ اعلان کرا دیا، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ جہاں کافروں اور مشرکوں کو حج بیت اللہ کے لیے حرم کعبہ میں آنے سے روک دیا، وہاں یہ بھی اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی برہنہ شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کرتے تھے تو اپنے بتوں کو ساتھ لے کر طواف کرتے تھے، یہاں تک کہ کعبہ شریف کے اندر بھی ان لوگوں نے بتوں کو رکھ رکھا تھا۔ اس کے متعلق زمانہ جاہلیت کا واقعہ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ عبداللہ بن جدعان جو قریش کا معزز شخص تھا، ایک بار مدینہ سے مکہ حج کے لیے آیا۔ جب وہ خانہ کعبہ پہنچا تو وہاں بتوں کی پوجا، نظریں، سجدے اور طواف کے دوران شرکیہ اعمال دیکھے۔ اس کے دل میں بے چینی ہوئی اور اس نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا، یہ ابراہیم کا دین نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔
تو اس کے چچا نے جواب دیا، بیٹا تم نے سچ کہا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ فطرت سلیمہ رکھنے والے دل اس گمراہی کو پہچان لیتے تھے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ہندہ بنت زید اپنی دادی کے ساتھ مدینہ سے حج کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں ان کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں لوگ منات بت کی پوجا کر رہے تھے۔ ہندہ نے تعجب سے پوچھا کہ دادی کیا یہی وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ تو دادی نے افسوس سے کہا کہ نہیں بیٹی، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین نہیں ہے، لوگوں نے اسے بدل دیا ہے۔ بعد میں ہندہ نے اسلام قبول کیا اور وہ ایماندار صحابیات میں شامل ہوئی۔ جاہلیت کے دور میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ باہر سے آنے والے حاجی حضرات تو عرفات کے وقوف کے لیے عرفات میں ہی جاتے تھے، لیکن قریشی حضرات حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سے ہیں، اس لیے ہم عرفات نہیں جائیں گے۔ ہمس کا لفظی ترجمہ بہادر ہے، لیکن اگر اس کا ترجمہ VIP کر کے کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر طور پر صحیح ہوگا کہ ہم چونکہ VIP ہیں اس لیے ہم لوگ عرفات تک جانا ضروری نہیں سمجھتے، ہم حدود حرم کے اندر ہی ہیں۔ لیکن اسلام نے اس رسم کو توڑ دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفات میں وقوف کیا، جبکہ قرآن کریم میں قریشیوں کو ہدایت کی گئی کہ حج کے وقوف کے لیے جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں تم بھی وہاں جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی VIP سسٹم نہیں ہے۔ جاہلیت کے دور میں حج کے ایام میں عمرہ ادا نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی اسے پسند کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ حج کے دنوں میں صرف حج کیا جائے، عمرے کے لیے باقی سارا سال پڑا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رسم توڑ دی اور حجۃ الوداع میں اپنے ساتھ آنے والے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیں اور 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے نیا احرام باندھیں۔ بہت سے لوگوں کو اس پر تعجب ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام میں لوگوں سے عمرہ کرایا۔ اس پر ایک صحابی حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ سہولت صرف اسی سال کے لیے ہیں یا ہمیشہ کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سہولت ہمیشہ کے لیے ہیں کہ حج کے لیے آؤ تو عمرہ بھی ادا کر لو، تاکہ ایک ہی سفر میں دونوں سعادتیں حاصل ہو جائیں۔ جاہلیت کے دور میں حج کے دوران ایک اور بات بھی ہوتی تھی کہ صفا اور مروہ کی سعی سارے حاجی نہیں کرتے تھے، اسے صرف قریش کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ قریش اور ان کے حلیف قبائل بیت اللہ کے طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے، جبکہ دوسرے قبائل جن میں انصار مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج بھی شامل ہیں، طواف کعبہ کے بعد اپنے اپنے بت خانوں کا رخ کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ صفا مروہ کی سعی صرف قریش کے لیے ہیں، اس لیے کہ جس خاتون یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کے طور پر یہ سعی کی جاتی ہے تو وہ قریش کی ماں تھیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تمام بت خانے ختم کرا دیے اور پورے جزیرہ عرب میں کوئی بت خانہ باقی نہ رہنے دیا۔ تو انصار مدینہ کو بطور خاص یہ الجھن پیش آئی کہ وہ طواف کعبہ کے بعد کیا کریں گے، تو اس پر قرآن کریم میں حکم نازل ہوا کہ صفا مروہ بھی بیت اللہ کی طرح شعائر اللہ میں سے ہیں، اس لیے جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے آئے وہ بیت اللہ کے طواف کے ساتھ صفا مروہ کی سعی بھی کریں۔ اسی طرح حج یا عمرہ کے لیے آنے والے تمام حضرات کے لیے صفا مروہ کی سعی کو ضروری قرار دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ تلبیہ پڑھتے تھے تو تلبیہ میں کھلم کھلا شرک کرتے تھے۔ ایسے تلبیہ نہیں پڑھتے تھے جیسا کہ آج کے دور میں پڑھا جاتا ہے، بلکہ اس تلبیہ میں بھی اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں حاجی لوگ بتوں کے نام پر قربانیاں کرتے، جانوروں کا خون کعبے کی دیواروں پر لگاتے اور اسے عبادت سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ عمل ان کے بتوں کو خوش کرے گا اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ حج کے موقع پر سوق عکاظ جیسے میلوں کا انعقاد ہوتا تھا، جہاں قبائل آپس میں شاعری، نسب اور بہادری پر فخر کرتے تھے۔ حج عبادت کی بجائے نمائش، مقابلہ بازی اور فخر کا موقع بن گیا تھا۔ سامعین، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی رسومات تھیں جو کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، لیکن جب مذہب اسلام آیا
तो उसने आकर हज को उसकी असल रूह बख्शी जो कि कहीं खो चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर खाना काबा को बुतों से पाक किया, नंगे तवाफ को ममनू करार दिया और तलबिये को खालिस तौहीद पर मबनी बनाया। जमानाए जाहिलियत का हज जाहिरी रस्म तो था, मगर उसकी रूह मफकूद थी। ये रूह वापस लौटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के साथ, जिन्होंने हज को दोबारा खालिस इबादत और तौहीद का जरिया बनाया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर अकीदे और मजहब के लोग हज के लिए आते थे। मुशरिकों, मुवाहिद और काफिरों मुसलमान इकट्ठे हज किया करते थे, लेकिन इस्लाम ने उसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए मखसूस कर दिया। चुनाचे फतेह मक्का के बाद सन 9 हिजरी को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज पर तशरीफ नहीं ले गए थे, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की इमारत में मुसलमानों को हज के लिए भिजवाया था। अलबत्ता इस मौके पर हरम मक्का में एहतमाम के साथ ये ऐलान करा दिया कि अगले साल से कोई काफिर और मुशरिक हज के लिए बैतुल्लाह में नहीं आ सकेगा। चुनाचे सन 10 हिजरी में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुद हज की इमारत व क़यादत फरमाई, तो उस मौके पर सिर्फ मुसलमान ही उनके साथ थे। किसी काफिर और मुशरिक को हज में शरीक होने की इजाजत नहीं थी। नाजरीन, इस वीडियो को बयान करने का मेरा मकसद ये है कि हमें जानना चाहिए कि इस्लाम से पहले लोगों ने दीन इब्राहिमी को कैसे बिगाड़ रखा था, ताकि हम अपनी नस्लों को समझा सकें कि इस्लाम महज रिवायत नहीं, बल्कि इस्लाह और तौहीद का पैगाम है। और दूसरा मकसद तारीखी शऊर को पैदा करना है, तौहीद की अजमत को उजागर करना है, जमानाए जाहिलियत की रसूमात से खबरदार करना है, दिल की बेदारी और फितरत की रहनुमाई करना है। अब्दुल्ला बिन जुदान और हिंदा जैसे वाकयात ये सिखाते हैं कि दिल अगर बेदार हो तो अंधी तकलीद के बजाय सच की तलाश करता है। ये पैगाम अवाम में फिक्री आज़ादी और तहकीक की दावत देता है। इस्लाम की नेमत की कदरदानी करना जब हम देखते हैं कि लोग किस हाल में थे, और फिर अल्लाह ताला ने हमें कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खालिस दीन अता फरमाया, तो हमारे दिल में शुक्रगुजारी और इस्लाम पर अमल का जज्बा पैदा होता है। हमें इन बातों से क्या सबक मिलता है? तो दीन की असल रूह को समझना जरूरी है, ना कि सिर्फ रस्मों पर अमल करना। अगर हम दीन में नई चीजें शामिल करेंगे तो हम भी जमानाए जाहिलियत जैसी बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। हर जमाने में ऐसे लोग होते हैं जो हक को पहचानते हैं, हमें भी उन जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। तारीख को याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि हम दोबारा वही गलतियां ना दोहराएं। इस्लाम ने हमें जो खालिस इबादत का तरीका दिया है, हमें उसकी हिफाजत और अमल लाजिम है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और अगर मुझसे ये वाकयात बयान करने में कोई गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह जरूर करें। और अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख मर्तबा शुक्र एहसान है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदिया में बनाया, जमानाए जाहिलियत के किसी फिरके से हमको पैदा नहीं किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नूरी इस्लामिक ट्यूबर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करें, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।